دوسرے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آنے والا ہے 3 مارچ کو، اور اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، پیش گوئیاں بڑی وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 4 مارچ کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی طور پر جو ہے نا ایک سکون آ جائے گا. اس کے بعد یہ جو گہما گہمی اور یہ جو بیان بازیاں وہ تو خیر چلتی رہیں گی، لیکن سکون ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، سینٹ الیکشن کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اب کل سپریم کورٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی عائشہ. اس میں جو چیف جسٹس صاحب نے جو کوسچنز پوچھے چیف الیکشن کمشنر سے، ٹھیک ہے مانا کہ بیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خفیہ رہے، لیکن کم از کم الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو شناخت کرتے ہیں. ہاں، اب اس پہ قابل شناخت ہونے کی بات کی. اب دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کی ہے. اب ویسے وہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کو حکومت دباؤ میں لے کے آتی ہے، جو ویڈیو لیک کی گئی یا ویڈیو لیک ہو گئی اس کی ٹائمنگ یہ تھی، اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. آپ تو ڈائریکٹ ٹویٹ کر کے ٹارگٹ کر رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی ان کا کندھا استعمال نہ کریں، ورنہ وہ ورڈ یوز کرتی ہیں ریت، غیظ و غضب. عوام کا غیظ و غضب آ جائے گا اگر آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی. مطلب پہلے ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، مطلب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس چیز پہ آپس میں اتفاق کیا کہ ہونا چاہیے یوں کہ آپ وہ بیلٹ اوپن کر دیں. آپ کو یاد ہے یہ جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا، ایک ٹویٹ کے ذریعے ہی وہاں پر لوگوں کو اشتعال آیا تھا، اور اس کے بعد اشتعال نہیں آتا. ٹرمپ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اب ٹویٹر پہ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، ٹویٹر نے کمپلیٹلی ان کو بین کر دیا ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. اور اب ان کے اوپر امپیچمنٹ کی کارروائی ہوئی، اس کے بعد اب ایک جو کمیشن ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر کارروائی کے لیے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کی جب مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ وہاں کا اتنا اچھا نظام ہے، تو وہاں پر جو احتساب اور قانون کا نظام ہے اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا زیادہ مضبوط ہے اور کس طرح سے وہاں پر لوگوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں جی. آج ایک مرتبہ پھر سے صدارتی ریفرنس جو ہے اس کی سماعت ہے اوپ سے متعلق. تو کیا صورتحال کل رہی اور آج کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس کے دوران معزز جج صاحب نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت ہی انتخابی عمل میں کرپشن روکنا جو ہے اس کو آپ لازمی بنائیں. کیا موجودہ قانون جو ہے وہ اتنا کارگر ہے کہ سینٹ میں ووٹ نہ بکے؟ اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو قوانین ہیں، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کا سیکشن 167 اور 168 بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان دونوں سیکشنوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی کرپٹ پریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن، پھر انہوں نے لکھا ہے برائبری. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی الیکشن میں بھی آپ نے اگر لین دین کیا ہے، کرپشن کی ہے، پیسے کی ہارس ٹریڈنگ کی ہے، یا انفلوئنس کیا ہے، ترغیب کی ہے، لالچ دیا ہے، دھمکایا گیا ہے، تو اس کے تحت ان سیکشنوں جو میں نے حوالہ دیا ہے 167 اور 168، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن بعض معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ سینٹ کا الیکشن ہو یا قومی اسمبلی کے الیکشن میں باقاعدہ الیکشن ٹریبیونل مقرر کی جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ تمام ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، کاؤنٹر فائل چیک کیا جاتا ہے، بیلٹ پیپر چیک کی جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق آپ کا بیلٹ پیپر جو ہے وہ کاسٹ ہو گیا ہے. اب سینٹ کا الیکشن بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں بڑا محدود معاملہ ہوتا ہے. اس میں اگر ووٹر جو ہے وہ اگر جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے یا جو کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ لین دین کرتا ہے، وہ خفیہ طریقے سے لین دین ہوتے ہیں، کسی عام طور پر دبئی میں بیٹھ کے بھی معاملے طے ہوتے ہیں یا کہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں فیصلے ہوتے ہیں. تو اس کی جو کرپٹ پریکٹس تو شامل ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا کہ انہوں نے پیسہ لے کر ووٹ کاسٹ کیا، یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ دونوں آدمیوں کے مابین ایک خفیہ ایک ٹریٹمنٹ یا خفیہ معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت پیسوں کا لین دین کرتے. لیکن ہمارے ہاں سینٹ میں یہ بیماری جو آئی ہے یہ تقریباً 2 یا 3 دہائی سے شروع ہو گئی ہے کہ اس میں کہ پیسہ کا لین دین ہوتا ہے. اس میں ہماری سیاسی پارٹیوں کا بڑا عمل دخل ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ وہ ایسے شخص کو ٹکٹ دیتے ہیں جو ارب پتی ہوتا ہے، جس کا پارٹی کی خدمات نہیں ہوتی، اس کی خدمات یہ ہوتی اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کا کاروبار کتنا ہے. یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں جو ان کے پارٹی کے فنڈنگ بھی دیتا ہے اور ان کے تمام اخراجات بھی برداشت کرتا ہے. تو یہ بھی ایک روک تھام کرنی پڑے گی کہ ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جائے جو انتہائی ایماندار، دیانتدار اور معاشرے میں اس کا مقام حاصل ہو. لیکن ہماری سیاسی پارٹی
پارٹیاں اس کے مطابق کام نہیں کرتی، جس کی بنا پر یہ کرپشن جو ہے یہ اس کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ نے ارب پتی کو ٹکٹ دے دیا تو پھر ہمیں بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لین دین کرتے ہیں۔ تو یہ پرابلم جو ہماری پیش آئی ہے یہ 93 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ پہلے عام طور پر سینٹ کے الیکشن میں لین دین کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ خفیہ نہیں رہ سکتا، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر قابل شناخت بنانا ہو بیلٹ پیپر کو تو اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنا ہوگی، یا انہی لاز میں اگر چینجز ہو جائیں تو کام چل جائے گا؟ ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی تو شناخت نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے آپ کو جو ہے کس شخص کو جو ہے ووٹ دیا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے اب سینٹ کے الیکشن میں باقاعدہ ایک کینڈیڈیٹ کا تو نام ہوتا ہے لیکن ووٹر کا ذکر تو نہیں ہوتا۔ ووٹر اب کسی کو نشان لگا دیتا ہے 1 2 3 4 5 پرائرٹی سے یا آگے تک 14 پرائرٹی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ پرائرٹی کے تحت اگر وہ اپنا ایک نمبر 1 جو ہے وہی سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، نمبر 2 پرائرٹی، سیکنڈ پرائرٹی، تھرڈ پرائرٹی، فورتھ پرائرٹی، لیکن اب یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کس کو نشان لگایا ہے۔ اب وہ تو کینڈیڈیٹ کی لسٹ بنی ہوتی ہے، اس کے آگے اس نے 1 لکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے مطابق یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا۔ اب جب یہ ووٹ کاسٹ بھی کر دیں گے، الیکشن کمیشن اس ووٹ کو چیک بھی کرے گا تو فراجینگ کے تحت بھی چیک کرے گا، تو یہ تو نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس کی تو یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ شناخت تو برقرار رہتی ہے، جب شناخت برقرار نہیں رہے گی تو وہ الیکشن ہی وائڈ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور اس پر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو واضح ایک ہدایت جاری کرے گی، لائن آف ایکشن دے گی، تو ممکن ہے کوئی راستہ اس کے لیے بن جائے کہ آئندہ ہارس ریڈنگ نہ ہو، لیکن اس کی جو شناخت ہے، اس کی جو سیکریسی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اہم پہلو میں عرض کروں کہ ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے یا ہماری سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہوگی، تو ہمارا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 178 جو ہے وہ بالخصوص سینٹ کے لیے ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ووٹ کی رازداری کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ ووٹ کی بیلٹ پیپر کی رازداری نہیں رکھ سکیں گے تو وہ پیپر جو ہے، بیلٹ پیپر جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، مسترد ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس کی تو رازداری تو ہمیشہ رکھی جاتی ہے، اس کا تو معاملہ جو ہے رازداری پر ہی ہے سارا سینٹ کا الیکشن۔ اچھا قمر صاحب، چیف الیکشن کمشنر نے عدالت کو کل یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن کو جو ویڈیو سکینڈل ہے، جو ویڈیو ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور ویڈیو انہوں نے کل دیکھی ہے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے۔ کیا ایسی باتوں سے یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں اور مسائل جو ہیں اس طرح سے وہ نہ حل کر پاتے ہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ نظریں چرا رہے ہیں مسائل سے؟ جو ویڈیو آئی ہے پشاور کے بارے میں، جو بڑی 2018 کی ویڈیو ہے، اور حکومت نے اس کو ابھی چند دنوں میں یا چند ہفتوں پہلے اس کو انہوں نے ریلیز کیا، انکشاف کیا، اپنا آن ایئر کیا ہے، اور اس کے وفاقی وزراء نے کیا ہے، تو اس پر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پارلیمانی کمیٹی مقرر کر دی۔ لیکن ہماری نظر میں یہ ہے کہ اس کو پارلیمانی کمیٹی کے یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس آنا چاہیے تھا۔ اگر وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا یہ ایک ریفرنس بھجوا دیتی ہے کہ ساتھ ویڈیو، آڈیو، ڈاکومنٹ تمام جتنا ریکارڈ ہے وہ پیش کر دیتی، تو یہ پھر ایک کیس بن جاتا وفاق کا اور الیکشن کمیشن کا۔ لیکن اب یہ معاملہ چلا گیا ہے، ایک سیاسی پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے اور الیکشن کمیشن پر کارروائی کر رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی انڈین الیکشن کمیشن کو فالو کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے، اور وہ جو اس کے اندر ملوث ہے وہ خواہ کسی بھی حیثیت سے ہوں ان کو طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں آنریبل پرائم منسٹر صاحب، وہ عام طور پر سیاسی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں جی ایک ووٹ 70 کروڑ کا جا رہا ہے، 50 کروڑ کا جا رہا ہے، تو یہ وزیر اعظم صاحب کی شان نہیں ہے۔ یہ ان کے ممبران تو کہہ سکتے ہیں، وزراء تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب تو پورے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ جی 50 کروڑ 70 کروڑ دی جا رہے ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ میسج جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اس پر وہ ایکشن نہیں لے رہے۔ تو یہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی سادگی میں یا اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ مجھے بھی اربوں روپے کی آفر ہوئی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے آئین کے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 167 اور 178 کے تحت
کہ وہ یہ بتائیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ لین دین کہاں سے ہو رہا ہے، تو پھر بھی ایک معاملہ طے ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اب یہ جو بہت بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے، یہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے، یہ پشاور کا جو ویڈیو آئی ہے، اس پر الیکشن کمیشن پاکستان ایک انتہائی ٹھوس بنیادوں پر کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بھی بتا دیں سر لاسٹلی کہ کوئی ایسا لا موجود ہے کہ الیکشن کمیشن جو پیسے کے زور پر سینیٹرز بنے ہیں انہیں ڈی نوٹیفائی کر سکے؟ دیکھو جی، الیکشن کمیشن پاکستان کے جو بارے جب نظر آ رہا ہے تو ان کے اختیارات تو ابھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی جو ٹیم ہے، ممبر الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے اپنا ایک صحیح معنوں میں مینڈیٹ استعمال کرنا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان نے جو آج ان کو کہا ہے کہ طریقہ بتائیں، تو ہم طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو ہماری نظر میں کہ آپ جو ووٹرز ہیں ان سے ایک حلف نامہ لے لیں، آپ حلف نامہ لے لیں کہ آپ کے ہم نے کہیں بھی ہم نے لین دین نہیں کیا، ہم نے کرپٹ پریکٹس نہیں کی ہے، اور ہم نے ہاؤس ٹریڈنگ نہیں کی ہے، ہم نے کرپشن نہیں کی ہے۔ اسی طرح یہ ایک حلف نامہ تیار کر کے وہ اس کو حلف نامے پہ دستخط کروا لیں ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے۔ اب اگر بعد میں کوئی آڈیو ویڈیو آ جاتی ہے تو جو ممبر جس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی تاحیات کیا جا سکتا ہے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اکبر مجھے لگتا ہے صرف حلف نامے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ حلف لے کر ہی اراکین اسمبلی بنتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جب کرپشن خاص طور پہ جو پریفرنسز والی بات کر رہے تھے نا کہ ایک یہ تو نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ انہوں نے ووٹ لگا دیا، وہ تو پریفرنسز ہوتی ہیں، تو بڑا پیچیدہ سا معاملہ، دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے یہ۔